اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی سے ایک تعلیمی پہلو کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ذوات مقدسہ اور تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو، ہر حصہ انسانیت کے لیے، ہم انسان کے لیے، خاص طور سے پیروکاران کے لیے تعلیمات کا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانی سماج کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی تعلیم دے اور انسان کو اس بلند مقام پہ لے جائیں جس مقام پہ خود ہیں۔ لہذا اسی تعلیماتی پہلو کی ایک کڑی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس پر 3 پہلو سے اور 3 زاویے سے گفتگو کروں گا۔ فضیلت اور عظمت تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی اس تسبیح کی کیا عظمت ہے، پھر اس کے پڑھنے کے اثرات و برکات کیا ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، اس کی افضلیت کا وقت کیا ہے۔ تو ان تینوں پہلو پر، تینوں زاویے سے انشاءاللہ کوشش ہے گفتگو کرنا ہے، اگرچہ مختصر، چونکہ بہت فضیلت اور فضائل میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ بیان ہوا ہے، اسی طرح اس کے اثرات میں بہت بیان ہوا ہے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جناب فاطمہ زہرا، اس کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ بیوی دو عالم جناب فاطمہ اپنے بابا کی خدمت میں ایک خادمہ، ایک کنیز کا تقاضا لے کر گئی تھیں۔ نبی کریم نے یہ اس تسبیح کی تعلیم جناب فاطمہ کو دی، لہٰذا اس تسبیح کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں ذکر الہی ہے، تسبیح پروردگار ہے، چونکہ جناب فاطمہ سے ہم تک آئی ہے، یہ تعلیم فاطمہ ہے، لہذا تسبیح فاطمہ کہی جاتی ہے، جس کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور اس کی عظمت کے لیے، اس کے فضائل میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے اچھی کوئی تسبیح ہوتی، اس سے اچھا کوئی تحفہ ہوتا، اس سے اچھا کوئی ہدیہ ہوتا، تو نبی کریم اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ کو دیتے۔ یعنی اس کا مطلب اس سے اچھا کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں تھا۔ چنانچہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس کو پانے کے بعد راضی ہوئی، چنانچہ فرماتی ہیں رضیت عن اللہ وعن رسول ہی، اللہ نے جو تسبیح اپنے رسول کے ذریعے مجھ تک بھیجی ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ جو ہدیہ اللہ نے بھیجا ہے میں اس سے راضی ہوں، اس کے رسول سے راضی ہوں کہ یہ ہدیہ اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس کی فضائل و عظمت کے لیے بھی نقطہ بہت عظیم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سکھانے اور اس کی تعلیم میں ان کی مدد کرتے تھے۔ انا ناصر صبیاننا بتسبیح فاطمہ زہرا، ہم جناب فاطمہ کی تسبیح میں اپنے بچوں کی مدد کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب سکھاتے تھے، لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کی صحیح اور مکمل تعلیم دیں۔ اسی طرح اس یاد پر جناب فاطمہ، یعنی یہ تسبیح جناب فاطمہ کی یاد دلاتی ہے۔ جیسے ہم نماز کے بعد جناب تسبیح کا ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تصور، خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اور وہ بہترین لمحہ ہوتا ہے جب خدا کا یا خدا کے خاص بندوں کا خیال انسان کے ذہن میں آئے۔ لہٰذا جیسے ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں جناب فاطمہ کی یاد آتی ہے اور ہمیں جناب فاطمہ سے نزدیک کرتی ہے۔ چنانچہ یہ تسبیح خدا سے بھی نزدیک کرتی ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی نزدیک کرتی ہے، اگرچہ میں فضائل اس کے اثرات و برکات میں عرض کروں گا۔ اسی طرح یہ جناب اس تسبیح کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے 4 ارکان ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ،
سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 ارکان اس تسبیح میں بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کے پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ مستحب ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی کہہ لے تاکہ ارکان مکمل ہو جائیں۔ البتہ کیوں اس تسبیح میں چاروں ارکان نہیں آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کبھی ایک گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن 3 ارکان اسلام اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اس تسبیح میں بیان ہوئے ہیں، یعنی مکمل پروردگار کی صحیح تسبیح اس میں بیان ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ایک ریزن شاید میری نظر میں یہ بھی ہے کہ اس میں لا اللہ کی نفی آئی ہے، لہٰذا اس تسبیح میں کوئی نفی کے ساتھ نہیں بلکہ اس بات کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اس کی عظمت، اس کے فائدے، برکات، اس کی اثرات اور برکات پڑھنے کے کیا فائدے ہیں وہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 1000 رکعت مستحبی دونوں میں سے مجھے یہ محبوب ہے، یعنی ایک انسان 1000 رکعت مستحب نماز پڑھے اور ایک انسان تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے، لہذا معصوم کی نظر میں یہ انسان زیادہ محبوب ہے۔ پھر اسی طرح ممکن ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کو بہت وقت چاہیے، محنت چاہیے، طاقت چاہیے، قدرت چاہیے، لیکن ایک تسبیح مختصر ہے لیکن اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح معصوم فرماتے ہیں یہ 100 دانے تسبیح کے انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میزان میں اس کے لیے 1000 الف فی المیزان، یعنی 1000 ثواب اس کے لیے میزان میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تسبیح انسان کو شیطان سے دور کرتی، یعنی شیطان کو انسان سے دور کرتی۔ جب انسان نماز کے بعد بلا فاصلہ اس تسبیح کی تلاوت کرتا ہے، ورد کرتا ہے اور مسجد سے باہر آ جاتا ہے، جب تک انسان کوئی غلط کام نہیں کرتا تب تک شیطان میں جرت نہیں ہوتی اس انسان کے نزدیک آ جائے۔ چنانچہ معصوم فرماتے ہیں تطردو شیطان، تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شیطان کو دور رکھتی ہے، شیطان میں جرت نہیں ہوتی تسبیح پڑھنے والے کے نزدیک آئے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، نہ جانے کتنے گناہ ایسی، نہ جانے کتنی غلطیاں ایسی ہیں جن کا سبب شیطان اور وسوسہ شیطان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کے نزدیک شیطان نہیں آئے گا، وسوسہ نہیں کرے گا، تو انسان کی زندگی اور اس کا دامن، اس کا نام اعمال پاک اور طاہر رہے گا۔ اسی طرح اس کی تسبیحات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہمیں نزدیک کرتی ہے، جوڑتی ہے، یعنی 5 نماز کے بعد یاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ذکر پروردگار میں مشغول کرتی ہے۔ اور اسی طرح کامیاب انسان وہ ہے کہ جو کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر و فکر کثرت سے انسان کرے، وہ کامیاب ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمہ الزہرا فقط ذکر ذکر الکثیرہ، جس نے جناب فاطمہ کی تسبیح کی اس نے گویا کثرت سے اپنے پروردگار کا ذکر کیا ہے، اور جو کثرت سے اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اپنے پروردگار سے قربت حاصل ہوتی ہے اور پروردگار کی عنایتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کثرت سے اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے ٹچ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ جہاز، اڑتا ہوا جہاز جب تک راڈار سے وابستہ رہتا ہے گمراہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اس کا کنیکشن راڈار سے ختم ہو جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے راستے کو کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہمارا ذکر، ہمارا ارتباط اپنے پروردگار سے رہتا ہے، ہم گمراہی سے بچے رہتے ہیں، شیطان سے بچے رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ناکامی سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا انسان کا تعلق اس عظیم راڈار سے، پروردگار کے عظیم راڈار سے، ذکر پروردگار کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے بکثرت ذکر جڑا رہے تو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کرتا رہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تسبیح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم کہاں اور ہماری نماز کہاں، ہمارا انداز عبادت کہاں، بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ظاہری کمیاں بھی ہوتی ہیں، باطنی کمیاں بھی ہوتی ہیں، نیت
عرفان اور مراتب کی بھی کمیاں ہوتی ہیں. ہماری نماز اس مقام پہ نہیں ہوتی جس مقام پہ ہونی چاہیے جو مقصد ہے پروردگار کا. لہٰذا یہ نماز یہ تسبیح ہماری نماز کے وزن کو اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. یعنی اس نماز کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے. اس نماز کو قرب پروردگار کا سبب بنا دیتی ہے. تو ہماری نماز کی جو خامیاں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں خامیاں کرنی چاہیے ہونی چاہیے، نہیں. جو خامیاں ہوتی ہیں جن کی طرف کبھی ہم متوجہ ہوتے ہیں کبھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں یا وزن نہیں ہوتا، تو ہماری نماز کی کمیوں بھی دور کر دیتی ہے اور ہمارے نماز کا وزن عظمت اور اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. تسبیح چونکہ ظاہر سے ہوتی ہے تسبیح بھی پروردگار کی ہی تسبیح ہے. اور اس کا آخری اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی توبہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے بندے سے بندہ بارگاہ پروردگار میں توبہ کرتا ہے اور اس توبہ کا بہترین ذریعہ یہ ہے یہ تسبیح. لہذا معصوم فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمۃ الزہرا بعد الصلاۃ ثم استغفرا غفر اللہ لہ. یعنی اگر جو انسان نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھے، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور اس کے بعد بارگاہ پروردگار میں اپنی مغفرت کی دعا کرے، غفر اللہ پروردگار اس کی مغفرت کرے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا. یعنی نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، دعا پڑھی، نتیجہ فوراً مل گیا. غفر اللہ یعنی غفر اللہ فوراً خدا بندے علام. پھر معصوم اسی ایک دوسری روایت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ من سبح تسبیح فاطمۃ الزہرا، جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے اور ابھی نماز سے فارغ ہو کے کھڑا بھی نہیں ہوتا، یعنی اپنی جگہ چھوڑتا بھی نہیں ہے کہ پروردگار اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لہٰذا جب تک انسان اب دوسرا گناہ نہیں کرے گا تب تک انسان پاک و پاکیزہ ہے. تو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک عظمت یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے، ایک اثر یہ ہے کہ برکت یہ ہے کہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تسبیح کی عظمت ہے تو جناب فاطمہ کی بھی عظمت ہے. ظاہر سی بات ہے جو عظمت جناب فاطمہ کی ہے، جو تسبیح کی، وہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. لہٰذا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو نماز کا موقع ملتا ہے، نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی توبہ کا موقع ملتا ہے. اور یقیناً جب یہ تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں تو پروردگار فوراً معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک نقطہ بڑا عظیم ہے، معصوم اس میں فرماتے ہیں بعد الصلاۃ یعنی نماز کے بعد. یعنی اگر یہ مغفرت چاہتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی توبہ چاہتا ہے تو نماز کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمازی بنے، پہلے نمازی بنے، پھر تسبیح فاطمہ زہرا کی عادت ڈالے اور بارگاہ پروردگار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرے. تو یہ گویا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ تسبیح اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے، گویا تسبیح نمازی بھی بناتی ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور پابندی سے نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اور جب مسجد اور امام مسجد سے نکلتے ہیں، مصلی سے اٹھتے ہیں تو مغفورہ باہر آتے ہیں. بس آخر میں تو آپ کی خدمت میں اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، بس 2-3 باتیں اجمالاً آپ کو پتہ ہے. تسبیح یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس ورد اور اس عمل کو تسبیح کہتے ہیں. اگرچہ چونکہ وہ دانے جو 100 دانے کا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے، اسے بھی ہم تسبیح کہتے ہیں، اسی لیے چونکہ اس کے ذریعے سے، ان دانوں کے ذریعے سے ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، لہٰذا اسے بھی تسبیح کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں تسبیح یہ عمل ہے اور یہ ورد ہے. اس کو نماز کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی دعا بھی نہ پڑھے. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، جیسے ہی سلام مکمل ہوا، آپ دائیں بائیں دیکھیں نہیں، کوئی گفتگو نہیں کریں، قبلے سے چہرہ بھی نہیں ہٹائیں، بلا فاصلہ، یعنی حتیٰ کوئی دعا بھی نہ پڑھیں. تمام دعاؤں سے پہلے مقام کیا ہے؟ مقام کس کا ہے نماز کے فوراً بعد؟ تسبیح کا. تسبیح پڑھنے کے بعد پھر چاہے جو دعا مانگے، جو دعا کریں، جو دعا پڑھیں. لہٰذا میری گزارش ہے جوانوں سے، نمازیوں سے، مومنوں سے کہ اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے فائدے کو پہچانیں. لہٰذا اگر اس کے فائدے کو لینا ہے تو نمازی بنیں، پابندی سے نماز پڑھیں، پابندی سے اس تسبیح کو پڑھیں اور بلا فاصلہ
نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں استغفار کی دعا کریں. یقیناً پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بصدقہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری توبہ قبول ہوگی اور ہمیں بلند مقام حاصل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.